بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، عام طور سے اسلام سے تعلق رکھنے والے بھی چند فرقے اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں کہ حضرت مہدی آ چکے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ شخصیت پیدا نہیں ہوئی. ظہور مہدی یعنی مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ سب واقعات ایک ساتھ پیش آنے والے ہیں جن کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے. آپ کا مبارک نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کا خاندانی تعلق بنو ہاشم سے ہوگا، آپ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے. یعنی والد کا خاندان حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے اور والدہ کا خاندان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر پہنچتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ یہاں پر بیان کیا ہے جو ہم تمام کے لیے قابل غور ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خلافت چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ایک شخص کو سچی خلافت قائم کرنے کا موقع دیا. معزز سامعین، ایک سوچنے کی لمحہ فکریہ ہے، یہ بات قابل غور ہے اور یہ دستور خداوندی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خاطر کسی چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. اب ان کو مہدی کہا جاتا ہے، یعنی سیدھا راستہ پانے والے ہیں، جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے. اور یہ صفت صرف اور صرف خلفائے راشدین کے لیے استعمال ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میرا طریقہ لازم پکڑو اور میرے ان جان نشینوں کا طریقہ لازم پکڑو جو راہیاب ہدایت یافتہ ہیں. تو حدیث میں چاروں خلفاء کو مہدی کہا گیا اور زمانے کے آخر میں بھی ایک خلیفہ راشد ہوں گے، ان کی بھی یہی صفت ہوگی، اسی وجہ سے ان کو مہدی کہا گیا، یعنی دین رہنمائی کرنے والے. درمیان میں بھی بہت سارے دینی رہنمائی کرنے والے آئیں گے، لیکن آخر میں جو آئیں گے ان کا نام، ان کے والد کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا ہوگا. اور بعض غلط فرقوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے، چنانچہ ہندوستان میں مہدوی فرقہ کہتا ہے محمد جون پوری یہ مہدی ہیں، اور قادیانی فرقہ کہتا ہے غلام احمد قادیانی مہدی ہے. یہ سب احادیث کی روشنی میں غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہیں. مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا: یہ بہترین زمانہ ہے، میرے بعد صحابہ کا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد ان کے بعد والے یعنی تابعین کا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد حالات بگڑ جائیں گے. تو صحابہ سمجھ گئے کہ اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، حوادث پیش آئیں گے، طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوگی امت. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور ان کے ذہنوں کو دیکھ کر، ان کی فکروں کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ان کی فکر دور کرنے کے لیے فرمایا کہ مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے آخری زمانے میں، اس کی خوشخبری دی اور ان کو اطمینان دلایا کہ خطرناک زمانے میں بھی ہادیوں کا ظہور ہوگا اور آخر میں بڑے مہدی کا ظہور ہوگا
اور دینی تعلیم اور سنت کی اشاعت کا سلسلہ یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ آپ نے صحابہ کو اطلاع دی اور اطمینان دلایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ وہ شخص حاکم بن کر رہے گی، یعنی مہدی علیہ السلام۔ ان کی خلافت کی مدت کے بارے میں راوی کو شک ہے، یا تو 5 سال ہوگی، یا تو 7 سال آپ نے فرمائی، یا 9 سال فرمائی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک عدد ہے جس اتنے سال حضرت مہدی کی خلافت رہے گی، حکومت رہے گی۔ یہاں ایک بات واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، حضرت مہدی کے ساتھ امام علیہ السلام کا اضافہ درست نہیں۔ یہ مہدی کی امامت کا عقیدہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور شیعہ مہدی کی نبوت کے بھی قائل ہیں، اس وجہ سے علیہ السلام بڑھاتے ہیں، مگر اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ بات رہی رضی اللہ عنہ کی، اس کی بھی اب فی الوقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو شخصیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، وجود ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ صرف مہدی یا حضرت مہدی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اور صحیح العقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔